السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا یہ ایپیسوڈ رسم و رواج پر شادی کرنے کا نقصان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، تو انہوں نے مجھے ایک کارگزاری سنایا کہ ان کے قریب کی کوئی لڑکی، تعلیم یافتہ لڑکی، جو دینی تعلیم الحمدللہ اچھی خاصی تھی اور ماں باپ بھی دیندار تھے، لیکن برادری کی وجہ سے برادری میں ان کا اس بچی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، اور برادری میں ان کو لڑکا نہیں مل پا رہا تھا۔ رشتے آ رہے تھے لیکن برادری سے ہٹ کر آ رہے تھے، اپنی برادری میں رشتے نہیں مل پا رہے تھے۔ اپنی برادری والے جو ہے وہ دہیز مانگ رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہا بھائی ایسے لڑکیوں کو تو اگر پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو غیر برادر سے اگر رشتہ آ جائے تو انہیں کر لینا چاہیے، اصل تو دین مقدم ہے، برادری کی شرط تو نہیں ہے۔ تو لوگوں نے جو کفو جو ہے، کفو کو پتہ نہیں برادری سے جوڑ دیا، حسب نسب کو برادری سے جوڑ دیا۔ وہ ایک جن لوگوں کو رشتے کی کوئی دقت نہیں ہے، خیر وہ لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کا الگ ایپیسوڈ بناؤں گا کہ رشتہ کس طرح کے دیکھنے چاہیے۔ لیکن جن کی لڑکی دیندار ہے اور الحمدللہ خود بھی ماں باپ دیندار ہے، بچے کی تعلیم و تربیت اچھی کر رکھی ہے، تو ان کو رشتہ دار برادری کا فاؤنڈیشن نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ایسے لڑکیوں کو غیر برادر والے بھی لے لیتے ہیں ایسے لڑکیوں کو۔ تو اگر اپنی برادری میں نہیں مل رہی، کیونکہ اپنی برادری میں دیکھیں گے تو وہ بلیک میل کریں گے، وہ اپنی وہی جو دہیز کی جو نحوست ہے اور دہیز کی جو ایک عذاب ہے، اس کو عذاب کہوں گا اللہ کی طرف سے، جو دہیز مانگتے ہیں ان کو کہوں گا، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے دماغ میں دہیز کا فطور بھرا ہوا ہے۔ وہ کون سے فقیر اللہ ہی جانتا ہے، دنیا کے کون سے فقیر ہیں دہیز مانگتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، سارا کام جانتی ہے، خیر وہ تفصیل ہو جائے گا، میں مختصر بتاتا ہوں۔ تو برادری میں اس بچی کو رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے جو ہے خودکشی کرنے چلی گئی ٹرین کے پیچھے۔ تو جب ٹرین کے نیچے مرنے کے لیے گئی وہ، تو کسی غیر ایمان والے نے دیکھ لیا، غیر ایمان والے نے کہ ایک لڑکی جو ہے ٹرین کے پٹری کے نیچے مرنے کو تیار ہے، پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے اور وہ جو ہے ٹرین کے آگے آگے چل رہی ہے۔ وہ دوڑ کے گیا اور جا کر اس لڑکی کو اس نے بچایا۔ اس نے معلوم ہوا کیا بات ہے، کیوں مرنا چاہتی ہے، یہ لڑکی خوبصورت تھی۔ تو کہنے لگی ماں باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، کہ ماں باپ نے انہیں تعلیم دی اور بے شمار کام سکھائے، اور اتنی قربانی جھیلنے کے بعد اب یہ دہیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگ دہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے رشتے نہیں مل پا رہے، اور پھر غیر برادر میں ماں باپ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں برادر کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو دل میں خیال آیا کہ اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت ہے ہم، تو ماں باپ کے لیے مصیبت کیوں بنے، تو ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بنے اس لیے ہم نے سوچا خودکشی کر لی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر ماں باپ بھی نہیں مان رہے اور تمہارے برادر والے بھی نہیں مان رہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وہ لے گیا، بہلا کر پھسلا کر، اس نے بہت خاطر تواضع کی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی، اس کی تعلیم تھی بھرپور، تعلیم ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی مرتد ہو گئی۔ جب سے پوچھا گیا کہ تو تعلیم یافتہ ہے، اس نے کہا لعنت ہے ایسی تعلیم پر، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد مجھے صحیح رشتہ نہیں مل پایا، اور لوگ برادری کی وجہ سے، برادری کی دیوار کی وجہ سے اور اپنی ناک کی وجہ سے نہ گھر والے ماننے کو تیار ہیں، نہ برادری اپنی شرائط سے نیچے اترنے کو تیار ہے۔ جس کی نحوست مجھے لگی اور اس نے مجھے اپنایا اور مجھے ساری سہولتیں دی اور ساری رعایتیں دی کہ نہ دہیز چاہیے نہ کچھ چاہیے، تو جیسے چاہے گی ویسے ہم رکھیں گے تجھے، وہ مرتد ہو گئی۔ ایک لمبی تفصیل ہے کہ یہ اس نے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جمنا چاہیے تھا۔ دیکھیے وہ تو انسان ہے، کیسے جمے؟ جب آدمی کے سامنے حالات آتا ہے، اس کے سامنے پریشانیاں آتی ہے، تو وہ پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کو اس وقت جو اس کے سامنے جو مسئلے کا حل بتانے والا ہوتا ہے، بس اسی سے متاثر ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔
اس لیے میری آپ سے معتبرہ درخواست ہے، آپ حضرات برادری کی باؤنڈری بھی ختم کریں اور رسم و رواج کو تو بالکل ختم کر دیں، بالکل سادگی سے کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے ایک دوست مفتی راشد صاحب جس وقت دبئی رہتے ہیں، بہت مالدار ہیں، ارب خرب پتی ہیں، ان کے والد صاحب بابو جی انور ہیں، سب جانتے ہیں، ادھر آپ کے جو پشچمی یو پی کے رہنے والے ہیں اور خاص کر کے ادارہ چلاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ان کو نہیں جانتے۔ بابو جی انور بڑا مدرسہ ہے، تو ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ مفتی راشد صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تو ان کی بیٹی جو ہے میری شاگردہ تھی، میں نے ان کو تعلیم، ان کی بچی کو تعلیم دی، میں نے پڑھایا، میں نے انگلش پڑھایا بچی کو۔ تو وہ فون کر کے کہنے لگے مفتی راشد صاحب کہ منصور بھائی آپ کی بیٹی کی جو آج نکاح ہے آپ تشریف لائیے گا، ہمارے مدرسے کی جو مسجد میں نکاح ہے۔ تو انہوں نے داماد کو بلایا اور بلا کر وہیں نکاح پڑھا کر داماد کو گھر بھیج دیا، پھر خود اپنی بچی کو چھوڑ کے آئے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی سادگی میں کی، اور پھر وہ خود بتا رہے تھے، میں اپنی طرف مجھے تو معلوم ہے الحمدللہ اور آپ کو بھی معلوم ہے، آپ سروے کریں گے پورے عالم کے اندر تو کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی محلہ ایسا نہیں ملے گا، میں صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ضلع کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی قصبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر محلے میں کوئی بچی ایسی مل جائے گی، ہر محلے میں جس بچی کا تعلق کسی غیر محرم کسی غیر ایمان والے سے ناجائز کا تعلق، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہی رسومات، ہم پہلے رسومات پورا کریں گے اور جب رسومات ہمارے پاس مہیا ہو جائیں گے تب ہم کریں گے، جس کی نحوست سے آج یہ بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ اس لیے میری تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے حاجی سے انہا کہ آپ سارے رسم و رواج کو ختم کر دیں۔ کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں RSS اور غیر ایمان والے اور دشمنان اسلام یہ تو اسلام کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دلیل کے ساتھ، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جہاں کہیں میں وہاں جانے کو تیار ہوں، اور میں آپ کو ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں جگہ پہ لے جا کے دکھا سکتا ہوں۔ دین کو مٹانے کے اور دین کو نقصان پہنچانے کے جو ذریعہ بن رہے ہیں نا وہ آپ اور ہم بن رہے ہیں، غیر ایمان والے تو وہ شوشہ چھوڑتے ہیں، لیکن مسلمان آج ایمان والا جتنا خود اپنی اسلام کا نقصان پہنچانے والا اور اسلام سے مرتد کرنے والا ہے اتنا غیر ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں اسلام سے مرتد ہونے کے، اور جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ ان لوگوں کی کردار، ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کے ایثار، ان لوگوں کی ہمدردی، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بے شمار ایسے قصے بھی ہیں جن کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کیے گئے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، غیر ایمان والوں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، ان کے ساتھ غیر ایمان والوں اچھے اخلاق پیش کیے گئے، اچھے معاملات پیش کیے گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ خیر مختصر میں ایک قصہ سنا دوں۔ دور صحابہ میں ایک شخص جو لینے گیا، پہلے یہ آج کل تو بازار چل گیا نا، یہ بازار سسٹم نہیں تھا، یہ جو مارکیٹ سسٹم نہیں تھا، پہلے وہ بازار لگتا تھا نا ویکلی، تو وہ سسٹم تھا، اب ہم نے بھی بہت دیکھا۔ تو وہ گیا، جانے کے بعد کہا کہ بھائی مجھے جو دے دو، تو انہوں نے کہا بھائی سامنے والے سے لے لو۔ انہوں نے کہا بھائی سامنے والے سے لینا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ میں نے کہا بھائی مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے پاس ہی آتے ہیں، آپ مطمئن ہیں مجھ سے، لیکن آپ سے درخواست ہے آپ سامنے والے سے لے لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے آج سامنے والے کی اتنی بکری نہیں ہوئی جس سے اس کا گھر کا گزارا چل رہا ہے، مجھے اللہ نے اتنا دے دیا جس سے میرا گھر کا گزارا چل جائے گا، آپ اس سے لے لیجیے۔ خیر وہ چلا گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ وہاں جانے کے بعد وہ شخص دیکھ رہا تھا یہ منظر، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ وہاں گئے تھے سامان لینے کے لیے اور وہ کیا انہوں نے کچھ بات کی آپ سے اور آپ یہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا بھائی میں انہی سے سامان لیتا ہوں ہر ہفتے، آج بھی انہی کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے مجھے آپ کے پاس بھیجا کہ ان کی اتنی بکری ہو چکی ہے جس سے ان کا گھر کا گزارا چل جائے گا، آپ کی اتنی بکری نہیں ہوئی ہے جس سے آپ کا گھر کا گزارا چلے، اس لیے انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اچھا، ہم تو ان کی جان کے دشمن ہیں، ہر روز اس دعوے پہ رہتے ہیں کہ کیسے ان کو جو ہے نمٹا دیں اور ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے دشمن ہیں،
تو جب دشمن کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، یہ اخلاق ہے اور یہ ہمدردی رکھتے ہیں، تو یہ اپنوں کے ساتھ کتنا رکھتے ہوں گے. کہنے لگے بھائی میں سامان بعد میں دوں گا، پہلے میں اسلام قبول کروں گا. تو یہ جو خبر پہنچانے والا تھا، جو سامان لینے آیا تھا، اس نے سوچا بھائی یہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ تو میں بنا، اور اس سے پہلے اس خیر سے جو استفادہ یہ حاصل کرے گا، اس سے زیادہ مستحق تو میں ہوں کہ میں اس خیر سے میں استفادہ حاصل کروں. اس نے کہا بھائی میں بھی پہلے اسلام قبول کروں گا. دونوں گئے جا کے مسلمان، دونوں گئے جا کے مسلمان. یہ تھے مسلمانوں کے اخلاق. آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے کہ اگر سامنے والے سے کوئی لے بھی لیتا ہے سامان اور اس کے پاس وہ سامان نہیں ملا، میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ سامان میرے پاس بھی تم معلوم کرتے کتنے کا خریدا، کہ 10 کا خریدا، حالانکہ صحیح رکھا تو کہتے ہیں میں تو 9 کا دے دیتا. یہ تو ہمارے اخلاق کا حال ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں آپ سے معتمانہ درخواست کرتا ہوں اس رسم و رواج کو ختم کرے اور ختم کر کے ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرے، ایک سادگی والا کردار پیش کرے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اسلام میں تو ہر چیز میں آسانی ہے. شادی میں بھی آسانی، لوگ پریشان ہیں، غیر ایمان والے بھی خودکشی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میں، غیر ایمان والے بھی روزانہ مسلمانوں سے زیادہ خودکشی کر رہے ہیں. جب ہمارے اندر سادگی آ جائے گی تو غیر ایمان والوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. کہنا نہیں پڑے گا، ڈھنڈوڑا پیٹنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں ڈھنڈوڑا پیٹنا نہیں پڑے گا، کہ ہمارا اسلام سچا ہے، حق مذہب ہے، کہنا نہیں پڑے گا. اور یہ غیروں کو موقع بھی نہیں ملے گا جب ہم خود دین پر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.